ایک غریب انسان تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور 7 جوان بیٹیاں تھیں، شادی کے لائق تھیں، لیکن کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شادی کہاں سے کرے گا، جہیز کہاں سے دے گا، کیونکہ آج کل تو معاشرے میں یہی بات چل رہی ہے نا، جس کی بیٹیاں زیادہ ہیں اور جو غربت کا مارا ہوا ہے، جو غریب ہے، تو وہ جہیز کہاں سے دے گا۔ لوگ جہیز کی خاطر پھر رشتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جہیز کے خاطر شادیاں بھی لوٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ غریب انسان تھا، 7 بیٹیوں کا باپ تھا، کوئی اس کے ہاں رشتہ نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ جہیز نہیں دے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی ایسی سوچ ہے۔ ایک دن بیچارہ جا رہا تھا راستے سے، اور جب یہ کوئی کمائی کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، تو زیادہ نہیں کماتا تھا، بہت کم اس کی کمائی تھی، اسی میں بس گزارا چلتا تھا۔ اب بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنا تھی تو تھوڑے بہت خرچ کرتا تھا اور تھوڑے بہت جمع کر لیا کرتا تھا، زیادہ کوئی آمدنی نہیں تھی اس کی۔ یہ ایک ٹیچر تھا، لوگوں کے گھروں پر ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا، تو اس سے کچھ رقم آ جاتی تھی، وہ جمع کرتا تھا بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے۔ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، بات کو بڑا توجہ سنیے۔ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں 4-5 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انسان راستے سے گزر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کچھ بھی بات بتا دے تو وہ اس کو بغیر کسی تحقیق سے مان لیا کرتے ہیں۔ تو یہ گزر رہا تھا راستے سے، سامنے فقیر بیٹھا ہوا تھا، 4-5 لوگ اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی بہت تعریف کر رہا تھا کہ فقیر بابا ایسے ہیں، ان کی کرامتیں اتنی ہیں، ان کی کرامتیں اتنی ہیں۔ تو یہ شخص جب اس مجلس میں پہنچا، یہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب یہ وہاں پر جا کے بیٹھا تو لوگ اپنی اپنی فریادیں اس فقیر بابا کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی کہا۔ اس سے پہلے ایک شخص اور آیا، اس نے بھی کہا کہ میرے یہاں 6 بیٹیاں ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے دعا کی اور کہا چلے جاؤ، تمہارے ہاں انتظام ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس سے اس نے پوچھا، فقیر نے، کہ تم کس مقصد سے یہاں پر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا میری 7 بیٹیاں ہیں، اور 7 بیٹیاں ہیں، 7 جوان ہیں، شادی کے لائق ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں آتے۔ لوگ رشتہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہم انہیں جہیز نہیں دے پائیں گے۔ بابا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری بیٹیوں کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے۔ ایک باپ کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، تو اچھے گھر میں وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دے۔ ماں باپ کی ہی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بابا بس اتنی ہی میری دعا ہے، اتنی ہی تمنا ہے، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے دکھائی دی، آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے آپ دعا کر دیں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہماری کرامتیں بہت ہیں۔ اس نے اپنے آپ ہی بول دیا کہ ہماری بہت کرامتیں ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری 7 بیٹیوں کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس شخص نے کہا بتاؤ تمہاری کیا بات ماننی پڑے گی مجھے؟ اس فقیر نے کہا کہ میری بات یہ ماننی آپ کو پڑے گی کہ آپ اپنی 7 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح میرے سے کر دیں۔ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں گے تو پھر آپ کی جو 6 بیٹیاں بچیں گی ان کا بھی رشتہ بآسانی آ جائے گا اور ان کی شادیاں اچھے اچھے گھروں میں ہو جائیں گی۔ ایک گھڑی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس ادھیڑ عمر کا یہ فقیر اور مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری 6 بیٹیوں کا بھی رشتہ آ جائے گا، کیا اس پر غور و فکر کیا جائے؟ کیا اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا جائے یا نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر پہ جاتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں آ کے۔ کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے اس نے بڑی تعریف اس فقیر بابا کی سنی تھی کہ اس کی بڑی کرامتیں ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ گھر پہ آیا، رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کربٹیں بدل رہا تھا کہ اپنی پھول جیسی نازک بیٹیوں کا ہم نے اتنا دھیان رکھا، اتنے اچھے سے پالا، ان کو بڑا کیا، اب وہ شادی کے لائق ہیں، تو ایک ادھیڑ عمر کے فقیر کے ساتھ ہم کیسے شادی کر دیں اپنی بیٹی کی؟ ہمیں بھی تو سوچنا ہے۔ سوچتا رہا، کربٹ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ذہن میں آیا چلو ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کی تعریف بھی بہت کی، کرامت والا بزرگ ہے، تو چلو ایک بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، ایک کی قربانی دے دیتے ہیں، 6 بیٹیاں بچیں گی، وہ تو اپنے اچھے اچھے گھروں میں چلی جائیں گی۔ اب اس نے کیا سوچا کہ چلو بڑی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے سوچا نہیں، بڑی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، بڑی بیٹی 30 سال کی تھی۔ سوچا کہ یار سب سے پہلے جس نے ابا مجھے کہا ہے وہ بڑی بیٹی ہے،
سب سے زیادہ جس کو یہ پیار کرتا تھا، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا، وہ بڑی بیٹی ہے۔ کہا نہیں، بڑی بیٹی کا نکاح، سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ کر دیں گے اور یہ 6 بیٹیاں بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ دوسرے دن پھر اس فقیر بابا کے پاس گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں اپنی ایک بیٹی کی قربانی دے دوں گا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن میں وداعی تب تک نہیں کروں گا، نکاح آپ کر لیجئے گا لیکن وداعی تب تک نہیں